السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے ہم اپنا نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ جو ہم نماز کا طریقہ دیکھیں گے وہ نماز کا مسنون طریقہ ہے، اور وہ بھی ہم حدیثوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ جو ہم نماز کا طریقہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم حدیثوں سے دیکھیں گے، اس لیے آپ سب بھی درود پڑھ لیں۔ ہم درود سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہم سب سے پہلے حدیث دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہاں پہ صلو آ رہا ہے، اور صلو فعل امر ہے، اور فعل امر حکم کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ایمان والوں کو خطاب کیا یہاں پر، اور ایمان والوں میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں بھی اس طریقے کا جب میسج آتا ہے اے ایمان والوں کر کے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم عورتوں کو بھی اس طریقے سے ہی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث یہ واضح کر دیتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جن چیزوں میں ڈفرینس ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے جائیں گے، لیکن وہ بھی ہم حدیثوں سے ہی ڈسکس کریں گے جن چیزوں میں ڈفرینس ہے، جیسے کہ مرد اور عورت کے لباس، اور عورت کا جو ہے ٹخنے کور ہونا اور مرد کا ٹخنوں سے اوپر شلوار کا ہونا۔ تو یہ سب چیزیں حدیثوں سے ہی ہمیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں نماز کا لباس۔ نماز کے لباس میں مرد اور عورت کا لباس الگ الگ ہونا چاہیے، یہ بھی ہم حدیث سے دیکھیں گے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائد الا بخمار، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ نماز تو پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا دوپٹہ یا تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا جو ہے بڑا نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا ہے۔ لیکن چلیں وہ تو چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن جب بالغ بچی ہو جائے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ دوپٹہ جو ہے وہ موٹا ویئر کرے، اور اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پورا سطر کور ہو جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ دوپٹہ اس کا موٹا اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے لباس کی 5 شرائط ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ عورت ایسا دوپٹہ ویئر کرے جس میں اس کے ہیئرز کور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہیئرز نہیں نظر آنے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے آگے سے ہیئرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایسا دوپٹہ ویئر کرنا ہے کہ ہمارے ہیئرز نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کی شرط ہے کہ نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ہیئرز نظر نہیں آنے چاہیے۔ سیکنڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ اکثر اوقات ہم نے تو نماز کے لیے دوپٹہ جو ویئر کیا ہوتا ہے وہ تو ہم نے ہر طرح سے اپنے ہیئرز کو کور کیا ہوتا ہے، اور دوپٹہ بھی جو ہے ہم نے کافی بڑا پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی جتنے بھی ہیئرز ہوتے ہیں، ہمارا پوری باڈی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے
کہ ہمارا دوپٹہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کہ اس میں ہر چیز نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھیں گے سلیوز ہم جو ہے گرمی کی وجہ سے شارٹ سلیو سلوا لیتے ہیں، تو نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ جو سلیوز ہیں وہ کلائی تک ہونی چاہیے۔ تو اگر تو آپ نے شارٹ سلیوز بنوائی ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کلائی تک سلیوز بنوائیں، یا تو پھر آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ نے فوراً سے عبایا پہن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ عبایا پہن کے بھی پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹراؤزر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹراؤزر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹراؤزر جو ہے اکثر لڑکیاں بہت زیادہ فٹنگ میں سلوا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو بھی ٹانگ کا جو بھی شیپ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ٹراؤزر کے لیے جو ہے ٹراؤزر ٹائٹ نہ ہو اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا بہت خیال کرنا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ٹائٹس میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جینز میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹراؤزر ہمارا لوز ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ پانچویں چیز یہ کہ ٹراؤزر تو ہم نے اکثر اوقات پہ ہم سلوا لیتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا ٹراؤزر جو ہے نا وہ اچکنے لگ جاتا ہے اوپر کی طرف، تو جس کی وجہ سے ہمارے ٹخنے کھلنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ٹخنے کور کرنے ہیں۔ تو اگر آپ کا ٹراؤزر ہلکا سا اچک رہا ہے تو یا تو پھر آپ ساکس پہن لیں، یا پھر آپ ایسا ٹراؤزر یا ایسی شلوار ویئر کریں جس میں آپ کے ٹخنے کور ہوں، کیونکہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ ان کے ٹخنے کور ہونے چاہیے۔ تو یہ 5 چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ نماز کی شرط ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ نماز کے طریقے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، نیت صرف دل کا ارادے کا نام ہے۔ بعض اوقات لوگ نیت اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا منہ قبلہ شریف۔ تو یہ نیت کے الفاظ ہمیں حدیث سے نہیں ملتے، اور اگر حدیث میں نیت کے الفاظ ہوتے تو وہ پھر عربی میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اگر تو الفاظ ہوتے نیت کے تو وہ عربی میں ہوتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، نیت صرف دل کا ارادہ ہے۔ جیسے آپ اگر کھانا کھانے جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ میں اب کھانا کھاتی ہوں، تو آپ نے جا کے کھانا کھا لیا، آپ نے کوئی اس کے لیے الفاظ نہیں ادا کیے کہ میں اب کھانا کھاتی ہوں وقت نماز ظہر کا، اس طریقے سے تو نہیں کیا نا آپ نے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی جو ہے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں اب عصر کی نماز پڑھنے لگی ہوں، تو آپ نے جس اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے دل میں نیت آپ نے جو کی عصر کی نماز کی دل میں، اور اگر آپ جا کے ظہر کی نماز کے آپ کے منہ سے الفاظ نکل گئے، تو وہ آپ کی عصر کی نماز ہی جانچی جائے گی، کیونکہ آپ کی نیت جو تھی نا وہ عصر کی تھی۔ تو یہ آج ہمیں کلیئر ہو گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کے لیے اونچی آواز میں نیت کرنا بتایا ہے نا، تو نماز کے لیے کیوں نہیں بتایا؟ جب عمرہ اور حج کے لیے ہمیں نیت کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے نیت کرنی ہے، تو نماز کے لیے بھی بتا دیتے۔ لیکن جب نماز کا طریقہ نہیں ہے حدیث سے ثابت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر ہم خود اپنے الفاظ میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہم اسی طریقے سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، صفے درست کرنے اور اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی ابتدا کرنی چاہیے۔ یہ تو خیر مردوں کے لیے ہے صفے درست کرنا، لیکن عورتیں بھی نماز پڑھنے جاتی ہیں عید کے موقع پر یا ویسے بھی جاتی ہیں، تو
صفیں درست کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے صفیں درست کر لیں. پھر اقامت کہنے کے بعد امام کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. یہ جو تکبیر تحریمہ یہ کیا ہے؟ ہم کیا چیز اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنا تو ہمارے اوپر کوئی حرام نہیں ہو رہا نا. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز کی ابتدا کرنی چاہیے. تو یعنی کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم پہ ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جس سے نماز میں ہلنا جلنا باتیں کرنا. تو اس چیز سے ہمیں جو ہے رکنا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں نماز میں اور ہلے نہیں. بعض اوقات عورتیں نماز پڑھتے وقت ہل رہی ہوتی ہیں تو ہلنا نہیں ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ نماز کے لیے ہے کہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو اس کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے مسنون ہیں. دونوں ہاتھ یعنی کندھوں تک اٹھانا مسنون اس لیے ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ کندھوں تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, ہم نے کانوں کو نہیں چھونا, کانوں سے اوپر نہیں کرنے, ہم نے اعتدال والا معاملہ رکھنا ہے, کندھوں تک اٹھانے اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان کو چھونا یا پکڑنا سنت سے ثابت نہیں. بعض اوقات لوگ کانوں کو چھو رہے ہوتے ہیں یا کانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جس کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اس کے اوپر ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. رواہ ابو داؤد. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے, پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ تکون حذو منکبیہ. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث موجود. تو پہلی حدیث میں کیا تھا کہ جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں پہلے درست فرماتے ہیں, مطلب صفوں کو ٹھیک کرتے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے کوئی نیت نہیں ہے, کوئی الفاظ نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسے ابو داؤد نے روایت کی. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث میں کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے حتیٰ کہ کندھوں تک پہنچ جاتے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہاتھ ہمارے صرف کندھوں تک جانے چاہیے اور ہاتھوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وضاحت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ہاتھوں کا رخ ہے, انفیکٹ آگے بھی ہم پڑھ لیں گے کہ جتنا بھی ہماری پوری باڈی کا جو رخ ہے نا وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اب ہم جب ہم سجدے پہ جائیں گے, سجدے کی حدیث پڑھیں گے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہے نا وہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جو ہے سائڈ میں پاؤں نکال کے نماز پڑھتی ہیں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا اس میں پاؤں جو ہے وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں. تو جو قیام ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ قیام ہوتا ہے. تو اس میں
جو ہے ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ جو ہے ہاتھ کھلے رکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اب ہاتھ باندھنے ہیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور جو لوگ ہاتھ نہیں باندھ رہے، کیا پتہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو، ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں کسی کے اوپر بھی کفر کے فتوے نہیں لگانے کہ وہ اس نے ہاتھ نہیں باندھے تو وہ کافر ہے، یا اس طریقے سے کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کرنی. ہم نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے نماز پڑھیں، کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو آج ہم نے پڑھ لیا کہ قیام میں ہاتھ کھلے رکھنا سنت سے ثابت نہیں. تو انشاءاللہ جو لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، آج سے وہ اپنے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھتے ہیں. ہاتھ باندھنے میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر آنا چاہیے، یعنی کہ جو ہمارا ہاتھ ہے، جب ہم ہاتھوں کو باندھیں تو جو ہمارا دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے مسنون ہیں. ہاتھوں کو جو ہے سینے کے اوپر باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم حدیث دیکھتے ہیں. ان طاؤس رحمۃ اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ یسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا ہے اور مضبوطی سے سینے پہ مطلب باندھنے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں کا جو اپنے دیکھنا ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کہ کلائی کے اوپر آپ کی سیکنڈ ہینڈ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے نا، وہ آپ کی کلائی پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے ہاتھ باندھنے. تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. یعنی کہ قیام، اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ قیام کیا ہوتا ہے، تو یعنی کہ اللہ اکبر کر کے آپ نے جو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورہ پڑھنی ہے، تو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نماز کے ارکان میں ہے، یہ بہت ضروری ہے. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مطلب کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی نماز، مطلب یعنی کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، نیت اپنی جو ہے کھڑے ہو کر نہیں کرتے. تو قیام جو ہے یہ اہم رکن ہے، بہت ضروری ہے. اگر کسی کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی سجدے کی وجہ سے، یا کسی کی، بہت سارے لوگ جو ہے سجدہ نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن وہ پھر بھی بیٹھ کر نیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کریں، کیونکہ قیام بہت اہم رکن ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کھڑے ہو کر آپ لوگ نیت کریں. نیت آپ کھڑے ہو کے کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ قیام کر لیں اور بعد میں پھر آپ جو ہے سجدے کے وقت بیٹھ جائیں، لیکن نیت جو ہے آپ کھڑے ہو کر کریں. تو انشاءاللہ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، آگے نماز کا طریقہ دیکھیں گے. آج ہم یہیں تک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.